7 ایسی کتابیں جو شیطان نے لکھی اور پڑھنے والوں کے لیے موت کا سبب بنی یا پڑھنے والا ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گیا۔ ان میں پہلے نمبر پر کوڈیکس گیکس۔ اس کتاب کو شیطانی بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کا وزن 76 کلو گرام ہے اور اس کی لمبائی 37 انچ اور چوڑائی 22 انچ ہے۔ اس میں شیطان کی تصاویر بنائی گئی ہیں۔ یہ کتاب 160 گدھوں کی کھالوں پر لکھی گئی ہے۔ اس کی زبان لاطینی ہے مگر اس میں کچھ الفاظ عبرانی بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اس کی لکھائی میں نیلا، پیلا، سرخ، سبز اور کالا رنگ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا صفحہ ہر دوسرے صفحے سے مختلف ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کو لکھنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ اس میں سفلی علوم کی تفصیل موجود ہے اور ساتھ میں عجیب و غریب قسم کے منتروں کا مجموعہ بھی شامل ہے، اور اس میں زمین اور آسمان کی تخلیق کے عجیب و غریب مناظر اور جہنم کے مناظر کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس میں شیطان کی خونخوار تصاویر بنائی گئی ہیں۔ شیطان کی بنائی گئی تصاویروں میں داڑھ انسان کی مانند ہے، جبکہ چہرہ خوفناک حد تک بگڑا ہوا ہے، جبکہ ناخن بڑے بڑے اور زبانیں 2 ہیں جو منہ سے باہر لٹک رہی ہیں۔ تصویر کے مطابق وہ کسی شکاری کی مانند لگتا ہے کیونکہ اس کے ناخنوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ اس کتاب میں مختلف موضوعات پر بات کی گئی ہے اور یہودیوں کی تاریخ پر بھی لکھا گیا ہے۔ اس کتاب کو بومیا کے ایک پادری نے ایک رات میں ہی لکھ دیا تھا اور یہ 1593 کا زمانہ تھا۔ اس پادری کا نام ہرمن تھا۔ اس پادری کی یہ کتاب لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے خانقاہ کے کچھ اصول توڑے تھے اور اسی سبب سے وہ سزاوار ٹھہرایا گیا۔ اس سزا کے مطابق اس پادری کو دیوار میں چنوانے کا حکم دیا گیا، لیکن اس نے کہا اگر مجھے معاف کر دیا جائے تو میں ایک ایسی کتاب لکھ سکتا ہوں جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہوگی، لیکن اس کو صرف ایک رات کی اجازت دی جائے۔ اور جب یہ پادری لکھنے کے لیے بیٹھا تو اس کو محسوس ہوا کہ یہ کتاب ایک رات میں نہیں لکھ پائے گا۔ وہ پادری شیطانی صفت کا مالک تھا، اسی سبب سے اس کو سزا اتنی خوفناک دی گئی تھی۔ اس نے شیطان کی عبادت کی اور ایک معاہدہ کیا شیطان سے۔ اپنی روح اس نے شیطان کے پاس رکھ دی اور بدلے میں شیطان نے اس کو یہ کتاب لکھ کر دی ایک رات میں۔ اس کے بعد یہ کتاب بومیا کی لائبریری میں رکھ دی گئی۔ پھر یہ کتاب 1648 میں سویڈش آرمی کو ملی اور وہ اسے وہاں لے کر آئے اور اسے اسٹاک ہوم لائبریری میں رکھ دیا گیا۔ اس کتاب میں شیطان کی تصاویر دیکھ کر نظر آتا ہے کہ اس کا شکار انسان ہی ہے۔ دوستو، دوسرے نمبر پر ہے دی منچل مینیول۔ 15ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی یہ ایک لاطینی کتاب ہے جس کا موضوع سفلی شیطانی جنات پر قابو پانا ہے۔ اس کتاب کی ایک خاصیت جو اسے دوسری پراسرار کتابوں سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف کالے جادو پر مشتمل ہے، جبکہ دوسری کتابوں میں کالے علم کے ساتھ ساتھ نوری علم کا بھی کچھ حصہ موجود ہوتا ہے۔ یہ کتاب مزید 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہے 11 میجک، یعنی جادوگروں کے ذریعے سر شخص کو وہ چیز دکھانا جو سرے سے موجود ہی نہ ہو، اور دوسرا حصہ سائیکالوجی میجک، اس کے ذریعے سے دوسروں کے جذبات اور احساسات پر قابو پا لیا جائے اور انہیں اپنی مرضی کی کیفیت محسوس کرائی جائے۔ اور تیسرا حصہ ایسے حصے پر مشتمل ہے جس میں کسی کا ماضی یا مستقبل معلوم کر لیا جائے۔ ان عملیات کی بدولت دوسرے لوگوں کی جان اس قدر مشکل میں ڈال دیتے ہیں کہ مرنا آسان لگتا ہے، کیونکہ کالا جادو آج کے زمانے میں بہت عام ہو گیا ہے۔ یہ اور بات ہے، اس کا فائدہ نوسر بازوں نے بھی بھرپور اٹھایا ہے۔ اگر میں غلط نہیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس کتاب میں ایک ایسا شیشہ بنانے کی بھی ترکیب ہے جو مختلف مقاصد میں اور شیطانی عملیات میں استعمال ہوتا ہے۔ اس آئینے کا تصوراتی چہرہ آپ نے یقیناً فلموں میں یا کارٹونز میں دیکھا ہوگا۔ دوستو، تیسرے نمبر پر گرینڈ گریمیور۔ یہودی روایت کے مطابق یہ کتاب حضرت سلمان سے منسوب کی گئی ہے،
جسے ہیراٹن کے ماہرین استعمال کرتے ہیں۔ اس کتاب کا اصل نسخہ وننگٹن سٹی کے کارل میں موجود ہے۔ اس کتاب کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ آگ بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کتاب میں جنات اور آسیب پر قابو پانے کا طریقہ ہے، لیکن ایسا کرنے سے دنیا آخرت میں تباہی شرط ہے۔ ایک بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد شیطانوں نے اس دنیا میں انسان کو گمراہ کیا، تبھی ان کے زیر اثر لوگوں نے ایسی تحریروں کا مجموعہ بنا لیا ہو جو مستقبل میں لوگوں کو نقصان پہنچا سکے۔ دوستو، ویڈیو جاری ہے۔ اگر آپ مزید اس کا دوسرا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔